ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 28۔ کچھ تلخ حقیقتیں زہریلے سانپ کی طرح اچانک انسان کے سامنے آتی، اس کو ڈستی تو صرف ایک ہی بار ہے، لیکن اس کا زخم دھیرے دھیرے ناسور بنتا انسان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتا ہے۔ میری زندگی بھی آج اسی ایک موڑ پر آ کر رک چکی۔ اب تو میں بھی یہی کہتا ہوں، کاش میں اس حقیقت سے کبھی واقف ہی نہ ہوتا تو میری زندگی بھی کچھ آسان ہوتی۔ آج بھی اس کمرے کا دل دہلا دینے والا منظر، ماں کی بے وفائی پر اپنے بابا کی ضبط کے چکر میں بھیجی مٹھیاں، اذیت کے مارے شدت سے موندی آنکھیں، دل کرچیوں میں ٹوٹ کر بکھر جانے کا غم، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چاچو، اور یہ کربناک لمحات مجھے آج بھی سکون کی نیند سونے نہیں دیتے۔ زرار پتھریلے تاثرات سمیت اذیت بھرے لہجے میں بڑبڑا رہا تھا۔ ان سب کو لگتا تھا وہ عفان سے کھنچا کھنچا رہتا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ ان سے فاصلہ اختیار کیے اپنے اندر کا درد چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے قرب کو محسوس کرتے عفان پھر سے پچھتاووں میں گر جائے اور تاعمر اپنی اور علینا کی محبت اور شادی کے فیصلے پر شرمندگی محسوس کرتا رہے۔ بعض دفعہ کٹھن وقت اپنی سوئیوں کی چبھن کے ذریعے انسان کو مسلسل اذیت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ زرار شروع سے ہی ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حساس طبیعت کا مالک تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی تھیں۔ وہ اس واقعے کو کیسے فراموش کر سکتا تھا جس نے وقوع پذیر ہوتے ہی اس کی اور اس کے بابا کی زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ عفان بھائی سے اجازت ملتے ہی اذلان زرار کو لے کر انگلینڈ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچ گیا، جہاں اس کی ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے دکھ سے نڈال ہو چکی تھی۔ زرار کا دل اس وقت بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچتے ہی اذلان نے دروازہ نوک کیا تو وہاں موجود نرسنگ اسٹاف میں سے ایک شخص ان کو ایک کمرے میں لے آیا۔ زرار کے نانا نانی اس وقت کمرے میں موجود ڈبل سیٹڈ صوفے پر سر جھکائے شکستہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زرار کو دیکھتے ہی ان دونوں نے آگے بڑھتے گرم جوش انداز میں مصافحہ کیا، مگر زرار کے نگاہوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف بیڈ پر نہیں، بے ہوشی کی حالت میں لیٹا وجود ہی تھا۔ یہ وجود کم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ زیادہ لگ رہا تھا جو کسی طور بھی علینا کی تصویر سے مشابہت نہیں رکھ رہا تھا۔ اپنے حلیے کی وجہ سے کہیں سے بھی وہ پہلے والی فیشن کانشیس ماڈرن علینا نہیں لگ رہی تھی۔ آنکھیں تک اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، ان کے گرد ہلکے ابسیات دائروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ بیماری کے باعث جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا، چہرے کا گلابی رنگ زرد پتے کی مانند بوسیدگی کا شکار لگ رہا تھا۔ ڈھلتی عمر کی بجائے لمحہ بلمحہ بڑھتی بیماری کی وجہ سے اس کے سنہری بالوں میں سے آدھے سے زیادہ بال سفیدی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اپنی ماں کی شخصیت میں اس قدر تبدیلی دیکھتے ہوئے زرار کے قدم پل بھر کو ڈگمگا سے گئے۔ اذلان اس وقت سفید رنگ جینز کے ساتھ بلیک شرٹ زیب تن کیے مردانہ خوبصورتی کا ایک شاہکار لگ رہا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے ویلوٹ کا گرم اوور کوٹ بھی پہن رکھا تھا۔ گلے میں اسٹائل کے انداز میں لٹکا مفلر اس کی وجیح شخصیت کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ موسم کی مناسبت سے زرار کی ڈریسنگ بھی تقریباً اذلان سے ہی مشابہت رکھ رہی تھی، پر رنگوں کا امتزاج تھوڑا مختلف لگ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی لیے علینا کے کومل وجود کو مشینوں کی زد میں جکڑا دیکھ رہا تھا۔ علینا، علینا، علینا اٹھو بیٹے، دیکھو تمہارا بیٹا آیا ہے، زرار آیا ہے تمہارے پاس۔ علینا کی ماں نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی کو دھیرے سے تھپکتے اسے نیند سے جگانے کی کوشش کی تھی۔ زرار! علینا کے خشک پپڑی زدہ لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کی موندی آنکھیں دھیمے سے وہاں ہوئیں تو اسے اپنے سامنے کھڑا خوبرو وجیح شکل و صورت کا حامل ایک نوجوان لڑکا دکھائی دیا، جسے دیکھتے ہی علینا کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہہ نکلے۔ زرار کی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھیں ہو بہو علینا کی کاپی لگ رہی تھیں، البتہ چہرے کے باقی نحن و نقوش اس نے عفان سے چرائے تھے۔ زرار کے نانا جان میزبانی کے فرائض نبھاتے اذلان کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئے۔ اذلان بنا پلکیں جھپکائے زرار کے چہرے کے تاثرات ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہلتے پاؤں اس کے اندر پنپتی بے چینی کی واضح نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ اپنی بند مٹھیوں کو کھولتے ہی انہیں آپس میں مسل رہا تھا۔ زرار کی حساس طبیعت کو دیکھتے اس کے دماغ میں لاکھوں اندیشے اپنا سر اٹھا رہے تھے، مگر وہ بار بار غیر محسوس انداز میں گہری سانس فضا میں خارج کرتا اپنے اس فیصلے پر خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کا دل اس وقت شدت سے زرار کی صحت و سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔
زرار میرا بچہ ادھر آؤ نا پلیز، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ علینا نے شدت جذبات کے تحت جلدی سے اٹھنے کی کوشش تو کی، مگر بازو میں لگی مختلف ڈرپس کے باعث وہ 1 انچ سے بھی زیادہ ہل نہ سکی۔ اپنی ماں کے نکاحت زدہ وجود کو بے بس انداز میں اپنا سر بیڈ پر گراتے دیکھ زرار 90 تلے قدم آگے بڑھاتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا۔ علینا اس کا ہاتھ پکڑے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ اس رد عمل پر غیر یقینی کیفیت میں گرے زرار کی زبان تو گویا تالو سے ہی چپک گئی تھی۔ اس نے بچپن سے اپنے لیے ان نیلی آنکھوں میں صرف نفرت اور حقارت ہی تو دیکھی تھی۔ زرار جب بھی اس کے قریب جاتا، اس کے معصوم ذہن کی پرواہ کیے بنا وہ ہمیشہ اسے خود سے دور جھٹک دیتی تھی۔ آج زرار کی امیدوں کے برعکس سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ وہ زرار کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اپنے چہرے کے قریب لائی اور پھر یکے بعد دیگرے اس کی نیلی آنکھوں پر بوسے دیتے اپنی محبت کا اظہار والہانہ انداز میں کر رہی تھی۔ علینا اپنے بیٹے کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتی آج اپنی برسوں کی تشنگی مٹا رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے صحرا میں بھٹکتے پیاسے کو آج پانی وافر مقدار میں مل چکا اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے جی بھر کر خود کو سیراب کر رہا ہے۔ زرار بچپن سے اپنی ماں کی محبت کو پانے کے لیے رات رات بھر تڑپتا رہتا تھا۔ جب پارک میں کھیلنے کے دوران زرار اپنے دوستوں کو اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ دیکھتا، اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جب بچے اپنی ماں کے ہاتھ سے پانی پیتے یا پھر کھانا کھا رہے ہوتے، زرار کو علینا کا ہاتھ جھٹک کر خود سے دور جانا یاد آ جاتا۔ جب چوٹ لگنے پر بچے اپنی ماں کے پاس روتے ہوئے جائیں، ان کی مائیں ان کی پیشانی چومتی انہیں اپنے ساتھ لگائے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی تسلی دیتی ہیں۔ ماؤں کا حلاوت امیز لہجہ اور چہرے پر سجی خوش دل مسکراہٹ بچوں کے لیے کسی مرہم کا کام کرتی ہے۔ زرار ان تمام احساسات سے محروم پارک کے ایک کارنر میں موجود بینچ پر دبک کر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی آیا آتی سے وہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لڑانے میں مصروف ہو جاتی۔ کسی کو اس نیلی آنکھوں والے خوبصورت ترین بچے سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن آج برسوں بعد بالآخر قسمت نے اس پر رحم کرتے اسے اس کی ماں کے شفقت امیز لمس سے آشنائی کروا ہی دی۔ یہ نعمت ملنے پر پہلے تو زرار کے حلق سے دبی دبی سسکیاں برآمد ہوتی رہیں، لیکن اب وہ گھٹی گھٹی آوازیں ہچکیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ زرار اس وقت اپنی ماں کی ہر زیادتی کو یکسر فراموش کیے ایک چھوٹے کمسن بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا برسوں سے چھپا ہوا درد آج اس کی آنکھوں سے بہتا آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل رہا تھا۔ زرار کے قرب کو دیکھتے اذلان کی آنکھوں کے پپوٹے بے اختیار نمکین پانیوں سے بھرنے لگے تھے۔ ابھی زرار کا ہاتھ علینا کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اچانک گہرا سانس لیتی پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ نرس کے بلانے پر ڈاکٹرز نے ان سب کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہی ڈاکٹر نے علینا کے اس دنیا سے چلے جانے کی اندوہناک خبر دے کر زرار کو شدید جھٹکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صدمے کے باعث زمیں بوس ہوتا، اذلان نے فوراً آگے بڑھتے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ زرار کے تاثرات اس وقت اسپاٹ لگ رہے تھے، جبکہ اس کے نانا اور نانی جان وہیں بینچ پر بیٹھے آنسوؤں سمیت رو رہے تھے۔ ابھی وہ اپنی ماں سے ایک لفظ تک نہیں کہہ پایا تھا کہ قسمت نے اسے اس نعمت سے ہی محروم کر دیا۔ آج پہلی بار اسے علینا کے وجود سے ماں کی خوشبو کی مہک محسوس ہو رہی تھی، اور آج ہی کے دن وہ اس دنیا سے بے نیاز ہوتی اسے پھر سے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ علینا کو یہ لمحہ بھی شاید اس کے دل سے کی گئی توبہ کی عوض ہی ملا تھا۔ اذلان نے فون پر عفان کو اس خبر سے آگاہ کیا، مگر وہ یہاں آنے کی ہمت اپنے اندر مجتمع نہیں کر پائے، اس لیے اذلان اور زرار نے مل کر علینا کی آخری رسومات ادا کی۔ 1 ہفتے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ وہ واپس پاکستان جانے کے لیے ریڈی ہو رہے تھے، جبھی انہیں ہوٹل کے کمرے میں کسی کے دروازہ ناک کرنے کی آواز سنائی دی۔ اذلان چونکہ دروازے کے پاس ہی کھڑا اپنا موبائل فون چارجنگ سے ہٹا رہا تھا، اس لیے اسی نے آگے بڑھتے بند دروازے سے ہی مقابل کا نام پوچھا تھا۔ جواباً زرار کے نانا اور نانی جان کے تعارف کروانے پر اذلان نے ڈور نوب گھماتے ہوٹل کا بند دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دستاویزی بیگ سمیت کمرے کے اندر آ گئے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد زرار کے نانا جان نے اپنے ماتھے کو نروس انداز میں مسلتے سنجیدہ لہجے میں مدعے کی بات شروع کر دی۔ زرار بیٹے، علینا نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی تھی۔ خود کو مخاطب کیے جانے پر زرار کا جھکا سر بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ یہ رہے ان کے پیپرز۔ انہوں نے دستاویزی بیگ میں سے ایک فائل نکالتے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دی۔ آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے بیٹے، یہ علینا کی امانت تھی ہمارے پاس، جسے آج تمہارے سپرد کر کے ہم اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں۔ زرار کی نانی جان علینا کے نام پر پھر سے سسک اٹھی تھی۔
میں تو چاہتا تھا کہ تم ہمارے پاس ہی رہو۔ ان کی اس بات پر زرار کا رنگ تیزی سے متغیر ہوا تھا۔ علینا کے جانے کے بعد ہمارا اس دنیا میں اور بچہ ہی کیا ہے؟ اذلان چپ سادے بس انہیں کی باتیں سن رہا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں تم پر صرف اور صرف تمہارے باپ کا حق ہے، انہوں نے ہی تمہیں ہر حال میں سنبھالا۔ افسردگی ان کی رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ نانا جان، مجھے بچپن سے ہی صرف میری ماں اور ان کا پیار چاہیے تھا، اس کے علاوہ زندگی میں اور کسی چیز کی طلب نہیں رہی مجھے۔ زرار نے ازحد گمبھیر لہجہ اپناتے ان کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ آپ پلیز اس جائیداد کو یتیم بچوں میں بانٹ دیں، کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس میرے بابا سمیت تمام رشتے موجود ہیں، جنہوں نے مجھے آج تک کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ شکر اور نعمت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے نعمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسی فیملی کے بیچوں پروان چڑھایا جس کی نظروں میں روپے پیسے نہیں بلکہ رشتے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ زرار کے لہجے فیصلہ کن لہجے میں طمانینت و آسودگی کی لہر دیکھ کر اذلان کے چہرے پر بساطہ دھیمی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسی تمہاری مرضی۔ اگر آپ یہ جائیداد خود کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو یہ پیپرز۔ زرار کو بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلاتے دیکھ اس کے نانا جان نے اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ انہوں نے صوفے سے اٹھتے زرار کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور پھر اذلان سے مصافحہ کرتے خلوصِ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر چند ایک سیکنڈز کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو بچے، آئی ریئلی اپریشیٹ آل واٹ یو ہیو ڈن ناؤ۔ اپنی جائیداد کو یتیموں میں بانٹنے والی بات نے اذلان کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اسے زرار کے فیصلے پر بے حد خوشی ہوئی جس کا اظہار اس نے برملا کیا تھا۔ تھینک یو چاچو۔ اذلان نے فرط محبت سے مسکراتے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ دیا، جس پر زرار اپنی پرنم آنکھوں سمیت دھیرے سے مسکرا دیا تھا، اور پھر وہ دونوں ضروری پیکنگ مکمل کرنے کے بعد اسی دن انگلینڈ سے واپس آتے اذلان پیلس پہنچ گئے تھے۔ پاکستان واپس آتے ہی وہ کسی سے ملنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عفان چونکہ اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے خود ہی اس کے کمرے میں ملنے چلا آیا۔ عفان کو سامنے دیکھتے ہی زرار کا ضبط جواب دے گیا اور وہ وہیں اس کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عفان کی آنکھوں میں بساطہ نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے خود کے اعصاب پر قابو پاتے زرار کو سنبھالنے کی تگ و دو کر رہے تھے، جس میں وہ کچھ دیر بعد کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ ہر لڑکی سے چڑھتا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اسے محبت لفظ سے ہی نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے والدین کی محبت کا اس قدر بھیانک انجام اس نے برسوں تک اپنی آنکھوں سے لمحہ بلمحہ ملاحظہ کیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا تلخ باب تھا جس کا ایک ایک لمحہ کرب اور اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی دردناک حقیقت تھی جو ایک بچے کی معصومیت تک نگل چکی تھی، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ یہ سب چاہ کر بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ زرار بیٹے۔ زرار کو سوچوں میں محو پا کر اسکندر شاہ نے اسے 2 بار مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ جی دادا جان۔ زرار کو سوچوں کے بھنور سے نکلنے میں ایک ہی پل لگا تھا۔ اس نے قالین سے اٹھتے ہی نگاہیں چراتے الگ آلود پیشانی کو اپنی ہتھیلی سے صاف کیا تاکہ اسکندر شاہ اس کی ذہنی کیفیت تک رسائی نہ حاصل کر سکیں۔ بچپن سے یہی سب تو وہ کرتا آ رہا تھا، اپنے دل کا درد سب سے چھپائے رکھنا اسے ہمیشہ دوہری اذیت میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ یہاں کے کولرز میں پانی ختم ہو گیا، اندر کسی ملازم سے جا کر کہو وہ یہاں دوبارہ پانی کا بندوبست کرے۔ کسی شناسا شخص کے بلانے پر اسکندر شاہ اپنی بات کہتے فوراً وہاں سے چلے گئے۔ زرار بھی ٹھنڈی آہ بھرتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج وہ اسکندر شاہ کے متوجہ نہ ہونے پر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا، ورنہ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت کو دیکھتے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت حد درجہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کبیر پاشا آج پھر خفیہ آفس میں ناصر ملک کے پاس ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے گفتگو ہی کر رہے تھے جب فون پر کسی نے پاشا کو آمنہ بیگم کی موت کی اطلاع دی۔ اس نے چند ایک جملوں کے بعد بات کا اختتام کیا اور پھر شان بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے موبائل فون سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت مبہم مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کیا ہوا پاشا، بڑا خوش دکھائی دے رہا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ ناصر ملک کو لگا کسی لڑکی کا معاملہ، اس لیے معنی خیزی سے مسکراتے گویا ہوا۔ اب وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے اس کا دھواں فضا میں مرگلا بنا کر چھوڑ رہا تھا۔ ملک صاحب، اگر آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ کبیر پاشا کوک کا سپ لیتے مزے سے گویا ہو رہا تھا۔ مطلب؟ ناصر ملک فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی ریوالونگ چیئر بے ہنگم شور کے ساتھ ایک جگہ پر تھم سی گئی۔
खुशी लफ्ज़ का जिक्र ही इसने काफ़ी दिनों बाद सुना था। भारी बूट ज़मीन पर रखते वो पूरी तरह मुतवज्जा होने के लिए टेबल पर बाकायदा अपनी कोहनियाँ तक जमा चुका था। इसकी इस्तफसारिया निगाहें कबीर पाशा के चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देखते इन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। मलक साहब, आज आपकी होने वाली सासू माँ आमना बेगम अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। कबीर पाशा ने खिसियानी अंदाज में कहका लगाया और फिर हंसते हुए दुआ के अंदाज में हाथ ऊपर को उठाते वापस नीचे गिरा लिए। हैं वाकई? नासिर मलक की आंखें हैरत और खुशी के मारे बेख्तियार अपना हुजम मज़ीद फैला गईं। जी मलक साहब, भाभी और आपके रास्ते में जो एक आखिरी कांटा बचा था, समझें आज वो भी हट गया। कबीर पाशा ने खबासत भरी मुस्कुराहट समेत नासिर मलक को इस नई खबर से आगाह किया था। बेचारे इस दामाद को उनकी खिदमत करने का मौका भी नहीं मिला। वो तो मेरी सास बनने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसका अंदाज़ इस्तेज़ाइया लग रहा था। आज इसे फातिमा अपनी एक कदम दूरी पर नज़र आ रही थी। अब तो भाभी को आपके पास आने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और वैसे भी भाभी बेचारी का अब इस दुनिया में आपके अलावा और बचा ही कौन है। कबीर पाशा चेहरे पर मसनूई अफसरदगी तारी करते हुए फातिमा की बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। आप किसी पर जुल्म कर रहे हो और आपको इसकी सज़ा भी नहीं मिल रही, तो यही समझे कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से ढील दी जा रही। इससे पहले कि सांसों की डोर थमे, या तो सुधर जाएं या फिर ज़हनी तौर पर खुद को अलमनाक अज़ाब के लिए तैयार कर रखें। वो दोनों ही इस बात से अभी तक अनजान थे कि रब्बे करीम ने आमना बेगम को अपने पास बुलाने से पहले ही ईमान फातिमा का बंधन किसी ऐसे शख्स से जोड़ दिया जो इसकी हिफाजत मरते दम तक करता रहेगा बहुक्म अल्लाह ताला। तो इसका मतलब मैं फिर अपनी बारात तैयार ही रखूं कराची ले जाने के लिए। पाशा तो ठीक कह रहा था। वाकई ये खबर सुनकर बड़े दिनों बाद एक दिली खुशी नसीब हुई है मुझे। नासिर मलक का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा था। बिल्कुल मलक साहब, अब तो ये दिल वाला दुल्हनिया लेकर ही वापस लाहौर पहुंचेगा। कबीर पाशा के फिल्मी जुमले पर नासिर मलक का फलक शगाव कहका कमरे की दरो दीवार तक को हिलने पर मजबूर कर चुका था। इसके चेहरे की खुशी वाकई दीदनी थी। आप रेडी हो जाएं, मैं तब तक टिकट्स बुक करवाता हूँ। अब तो ये पुलिस वाला मामला भी काफ़ी ठंडा पड़ गया है। कबीर पाशा ने मोबाइल फ़ोन उठाते झुके सर के समेत स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, और ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी का नंबर ढूंढ रहा हो। और कल की खेप उसका क्या बना? अब तो जावेद भी छुट्टियों पर है, सारा काम सोच समझ कर करना पड़ेगा। नासिर मलक कुछ याद आने पर संजीदगी से भरपूर लहजे में गोया हुआ था। इतने खुशगवार माहौल में अचानक जावेद का नाम सुनना कबीर पाशा के हलक तक को कड़वा कर गया था। ऐसे महसूस हुआ जैसे मीठा खाने के दौरान अचानक कड़वा बादाम मुंह में आ गया और इसे दांतों तले चबाने से अजीब बदमज़ा कड़वाहट का जायका पूरे मुंह में घुल गया है। जी मलक साहब, मैंने अपनी निगरानी में कल की सारी खेप तमाम मखसूस अड्डों पर पहुंचा दिया। एक भी कंटेनर पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया। सारा काम बड़ी होशियारी से किया है। अब की बार बात करते हुए कबीर पाशा के चेहरे की रौनक पहले की निस्बत थोड़ी मांद पड़ चुकी थी। बहुत अच्छे पाशा, मुझे तुमसे ऐसे काम की ही तवक्का थी। नासिर मलक ने पहले की तरह मुस्कुराते हुए इसकी हौसला अफजाई की। लगता है अब हमारी खुशियों के दिन फिर से वापस आने वाले हैं। नासिर मलक की राहती निगाहों को देखते हुए कबीर पाशा की आंखों की चमक फिर से लौट आई थी। अब की बार वो चहकते हुए बोल रहा था, बिल्कुल सही कहा, बहुत जल्द खुशियों और फातिमा दोनों ही मेरे कदमों में होंगी और हम ऐश कर रहे होंगे। नासिर मलक ने सरशारी की हालत में आदतन अपना कॉलर फखरिया अंदाज में थोड़ा पीछे को लटकाया था। मलक साहब, वो क्यूपी वाला मसला हल हो गया क्या? अब तो इसको हमसे कोई शिकायत नहीं है ना? कबीर पाशा ने मुसाफा करते करते अचानक अपना रुख वापस मोड़ लिया। नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं। उस क्यूपी को बस अपने माल की डिलीवरी वक्त पर चाहिए थी, क्योंकि इसका बॉस अपने माल की डिलीवरी में एक दिन की भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करता, और जब हम माल की डिलीवरी वक्त पर करते हैं तो क्यूपी खुश हो जाता है, और जब वो खुश तो समझो इसका बॉस डबल खुश। सारे मसले ही ख़त्म। नासिर मलक पैंट की पॉकेट में हाथ डालते मुतमिन अंदाज में गोया हो रहा था। फिर तो ठीक है मलक साहब, मैं भी चलता हूँ। आप भी तब तक बारात पर ले जाने के लिए सफ़ेद घोड़ा तैयार रखें। कबीर पाशा माहौल की संजीदगी थोड़ी कम करने के लिए दाहिनी आंख को दबाते मजाक से भरपूर अंदाज में गोया हुआ। जवाबन नासिर मलक भी तायदी अंदाज में सर हिलाते कहका लगाए बिना रह न सका। ज़रार मुलाजम को पानी की हदायत देता कॉरिडोर की राहदारी में अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि अचानक इसे ड्राइंग रूम के अधखुले दरवाजे से रोती हुई हया दिखाई दी। इसके कदम बेख्तियार ड्राइंग रूम की जानिब भी उठ गया। हया को इस घर में देखना इसे शदीद हैरत से दोचार कर रहा था। ऊपर से इसका किसी तस्वीर को देखते बिलक बिलक कर रोना ज़रार को अपनी समझ से बाला तर लग रहा था। हया, आप यहाँ?
اس کے آنسو آج بھی زرار کے دل کو عجب لے میں دھڑکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ زرار وہ صوفے میں دھنس کر بیٹھی حیا زرار کی آواز سنتے چونک کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ حیا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر اپنی پرنم آنکھوں کو صاف کیا، مگر آنسو تھے کہ بغاوت کا علم بلند کرتے پھر سے اس کے گالوں پر ٹوٹ کر پھسل گئے تھے۔ جب فاطمہ آنٹی میرے عثمان ماموں کی وائف تھیں، حیا تعارف کرواتے اپنی یہاں موجودگی کی توجیہ پیش کر رہی تھی، اور آمنہ نانو، انہوں نے ہمیشہ مجھے اور مریم کو سگی نانوں کی طرح پیار دیا، میں انہیں بہت مس کروں گی۔ حیا اپنی جھکی نگاہوں سمیت تصویر کو فرتے محبت سے دیکھتی اسے نرمی سے چھو رہی تھی۔ زرار بے ساختگی کے عالم میں اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے اس تصویر کو دیکھنے لگا جس میں ایمان فاطمہ اپنی پیاری سی مسکان سمیت عثمان کے بالکل ساتھ جڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ ان کے دائنی جانب رفت آپا کے ساتھ آمنہ بیگم اور ان کے بائیں جانب حسن صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے آگے حیا اور مریم اپنی ٹرافیز کے ساتھ کھڑی تھیں۔ فریم میں موجود تصویر کچھ سال پہلے ان کے سالانہ امتحان کے رزلٹ آنے پر کیپچر کی گئی تھی۔ اتفاق سے اس دن حیا اور مریم دونوں ہی اپنی کلاس میں فرسٹ آئی تھیں۔ ان سب کے چہرے خوشی کے مارے کسی گلاب کی طرح کھل اٹھے تھے۔ حیا کے بے حد اصرار پر ہی عثمان نے ایک فوٹوگرافر کے ذریعے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ تصویر ایک پرفیکٹ فیملی پکچر لگ رہی تھی، کسی دوسرے شخص کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آج فاطمہ آنٹی کتنا رو رہی تھی، ان کو اس حالت میں دیکھ میرے عثمان ماموں کی روح بری طرح تڑپ رہی ہوگی۔ عثمان کو یاد کرتے وہ تقریباً سسک ہی اٹھی تھی۔ زرار اپنے بھینجے تاثرات سمیت اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ عثمان ماموں میری فاطمہ آنٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے تھے، مگر ان کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے غم دیکھے ہیں کہ اب تو وہ شاید ہنسنا بھی بھول چکی ہیں۔ پہلے تو ہر سچویشن میں نانو ان کے ساتھ تھی، لیکن اب وہ یہ سب کیسے برداشت کریں گی؟ حیا روتے ہوئے تصویر کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ اسے ابھی تک فاطمہ کے نکاح کی خبر نہیں ملی، اس لیے وہ انجانے میں ہی فاطمہ کے مستقبل کا سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ تو اس لڑکی سے شادی کی ہے بابا نے؟ نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے باوجود زرار کے ذہن کے پردے پر وہی تصویر بار بار عکس بن کر لہرا رہی تھی، جس میں عثمان نے مسکراتے ہوئے پورے حق سے ایمان فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اسے بے اختیار اسی کمرے کا منظر یاد آ گیا جس میں اس کی ماں علینا کسی اجنبی کے ساتھ بغیر کسی جائز تعلق کے محض استراحت میں تھی۔ اسے لگا اب کی بار ایمان فاطمہ کی صورت میں تاریخ ایک بار پھر اپنا آپ دہرانے والی ہے۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی نسیں تک پھٹنے والی ہوگی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کی گردن کے پچھلے حصے کی طرف سے اٹھ رہی تھی۔ خود کے اعصاب پر قابو پانے کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں کے گرد ایک گپ اندھیرا سا چھا گیا، اور پھر وہ اڑتی ہوئی رنگت سمیت سر تھامے اپنے حواس